نظام شاہی اور نظام جمہوری، ان دونوں سے آج کے دور میں زندہ رہنے والا انسان یا اپنے ان کے ذریعے واقف ہے یا اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں اور سہولتوں کے ذریعے سے واقف ہے۔ شاہی نظام کو ہم نے نہیں دیکھا، ہماری پیڑھی نے، ہمارے دور نے نہیں دیکھا، لیکن ابھی شاہوں کی بہت سی نشانیاں، ان کی عمارتیں، ان کے ذریعے کیے گئے کام، ان کی بنائی ہوئی میناریں، نہ جانے کیا کیا آج بھی یہ دلیل ہیں کہ شاہی کا اپنا ایک رتبہ ہوا کرتا ہوگا، شاہی بڑے اہتمام کی چیز ہوگی، بڑا اس کا وقار رہا ہوگا۔ آج جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک فیصلہ آتا ہے، پھر وہ بدل جاتا ہے، پھر بدلے ہوئے میں سے کچھ اور جوس نکالا جاتا ہے، پھر اس کو نئے سلیقے سے پھر پروسا جاتا ہے، پھر نکال لیا جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ چاہے نظام شاہی ہو، چاہے نظام جمہوری ہو، دونوں ہی نظام اپنے آپ میں نامکمل نظر آتے ہیں جب تک دین کی شمولیت کسی نظام میں نہ ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی جو حکومتیں ہیں، چاہے بحرین ہو، عراق ہو، نائجیریا ہو اور دیگر ممالک ہوں، ان کی یہ مانگ چلی آ رہی ہے، مسلسل وہ اپنی مانگ رکھتے ہیں کہ جیسے بھی ممکن ہو دین کو سیاست میں کہیں نہ کہیں دخیل ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین بہتر محافظ معلوم ہوتا ہے اس سیاست سے، اس راجنیتی سے، اس شاہی سے، کیونکہ ان کے نظام جو ہیں کہیں نہ کہیں ایسی کوتاہیات سمیٹے ہوئے ہیں کہ بظاہر انہیں اگر تاریخ کے اوراق پر چمچماتے سونے کے حروف سے اچھا بنا کر بھی پیش کیا جائے تو وہ نیلم و یاقوت و زمرد کے سجے سجائے تمام جھاڑ جھنکاڑ جو محلات کی زینت ہوا کرتے تھے، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں ان ظلموں کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ ایک کاریگر نے بہت عمدہ بنایا تھا تو اس کے ہاتھ ہی قلم کرا لیے گئے، ایک کاریگر نے آنے سے منع کیا تھا تو اس کے خون سے اس واقعے کو تحریر کر دیا گیا۔ یعنی کہیں نہ کہیں چاہے شاہی ہو چاہے جمہوریت ہو، اپنے آپ میں کہیں مجرم نظر آتی ہے۔ بس ایک واحد نظام ہے جو دین کا نظام ہے، دین کی سیاست ہے کہ جس میں امر بالمعروف کی ہدایت کی جاتی ہے، نہی عن المنکر سے روکا جاتا ہے، برائیوں کو پابند کیا جاتا ہے، اچھائیوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد تاریخ میں تحریر کرتے ہیں، بڑا مطالعہ کرتے ہیں، بڑی باریک نظر
سے تحقیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالمیہ تب ہو گیا، ظلم تب ہو گیا انسانیت کے ساتھ کہ جس وقت دنیاوی حکمرانوں نے اپنے خاص مقاصد کے لیے دینی منصبوں کو اختیار کیا اور شاہی نظام کو رائج کیا۔ اب چاہے تاریخ کے وہ پرانے ہوں، چاہے بنو امیہ ہوں، چاہے بنو عباس ہوں، ان کی تاریخیں اٹھا کر دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے دین کی آڑ میں اپنے شاہی نظام کو نافذ کیا۔ بیت المال تھا، سب کے لیے تھا، پوری امت کا حق ہوتا تھا۔ کیا ضرورت تھی کہ خلیفہ وقت بیٹھ کر 1,00,000 درہم کی ایک کنیز خریدے، 10,000 درہم کی ایک کنیز خریدے؟ مہدی نے جعفر سے 1,00,000 درہم کی بیت المال سے بنو عباس میں ایک کنیز کو خریدا، اور کنیزوں کا بازار ایسا عام تھا اس دور میں کہ اگر کوئی کنیز عمدہ ہے، بہتر ہے، اور اگر کوئی ساتھ میں رقص بھی جانتی ہے، گانا اور بجانا بھی جانتی ہے، تو اس کی قیمت اتنی بلند ہو جایا کرتی تھی کہ بازار میں سوائے خلیفہ یا اس کے نمائندوں کے کوئی خریدار میسر نہ ہوتا تھا۔ تو اس نظام میں اور اس نظام میں کہ جو نبی مرسل اعظم نے چھوڑا تھا، جو ان کے بعد آل محمد نے قائم کیا تھا، اس نظام کو اور اس نظام کو اگر تول کر دیکھتے ہیں تو وہاں عالم یہ نظر آتا ہے کہ اگر بھائی بھی ہے اور دعوت کا اہتمام کر رہا ہے اور حساب لگ جائے کہ ایک چٹکی زیادہ ہے تو بیت المال کے آٹے سے ایک چٹکی واپس علی مرتضیٰ نکال لے۔ صلوات پڑھنے پر محمد اور ایک عالم یہ ہے کہ یہ شاہی نظام ہے جنہوں نے خلافت کے مسند کو شاہی مسند بنانے کی کوشش کی، خلافت کے مسلک کو راجنیتک مسلک بنانے کی کوشش کی، جنہوں نے خلافت کے منصب کو دنیاوی منصب بنانے کی کوشش کی۔ کوتاہیاں وہیں نظر آتی ہیں، خامیاں وہیں نظر آتی ہیں، کمیاں ڈھیروں نظر آتی ہیں، لیکن جہاں صحیح طور پر محمد و آل محمد کی تعلیمات نظر آتی ہیں وہاں نہ کوئی کمی نظر آتی ہے، نہ کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، نہ کوئی جھول نظر آتا ہے، نہ غیر انصافی نظر آتی ہے، نہ حقوق کا غصب نظر آتا ہے، نہ دوسروں پر ظلم نظر آتا ہے۔ تو تعلیمات محمد و آل محمد جو دینی تعلیمات ہیں، بس انہی کو اگر رائج کیا جائے تو بہتر یہ ہے۔ اب دنیا کہہ دیتی ہے، حقوق انسانیت والے سینہ نکال نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مائک لگا کر چیختے ہیں کہ یہ صاحب غلط ہوتا ہے کہ اگر کسی کا قتل کر دیا گیا ہے تو اس کا قصاص لیا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ بڑی سختی ہے کہ قصاص کا ماحول ہے۔ قصاص اصل میں اس لیے آیا تھا، قصاص کا حکم اصل میں اس لیے ہے کہ بڑی ہونے والی خون ریزی ایک قصاص کے بدلے میں تھم جاتی ہے۔ صاحب فکر افراد میری بات سنتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ اگر وہ بات جو چھپ جائے تو شک کے دائرے میں نہ جانے کتنے مظلوم آ جاتے ہیں، کتنے غیر خطاکار آ جاتے ہیں، لیکن اگر خطاکار سامنے ہو اسے سزا مل جائے تو جس کے خطاکار ہیں اس کو بھی قرار آ جاتا ہے اور پورے معاشرے میں بھی سکون قائم رہتا ہے۔ بس محمد و آل محمد دین کی تبلیغات اسی لیے اسی طرح کرتے تھے کہ اگر خاص بھی ہے، نام لینے والا بھی ہے، ہر وقت فضائل پڑھنے والا بھی ہے، اور خامی اگر سامنے آ گئی تو مولا حکم دیتے ہیں ہاتھ قلم کر دو، ہاتھ قلم کر دیا جاتا ہے، قصیدہ پھر بھی پڑھتا ہے۔ یہ ہے دین کی سیاست۔ کیوں قصیدہ پڑھ رہے ہو؟ علی نے تمہارے ہاتھ کاٹ دیے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، تم پھر بھی قصیدہ پڑھ رہے ہو۔ کہا کہ میرا مولا ہے، میرا ہاتھ تو کاٹ دیا، مجھے دوزخ کی آگ سے تو بچا لیا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل انصاف ہے۔ اور جیسا کہ مولا متقیان کی تعلیمات میں ہے، میں نے جو اولی مجلس میں احادیث اور ان کے تراجیم آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کی عزیزوں، ان میں نے مسلسل یہ بیان کیا کہ عدل ہے جو صبر و تحمل ہے، اور عدل ہے جو راس و سیاست ہے، جمال و سیاست ہے، تو عدل ہے اور عمل ہے۔ تو اس طرح مولا فرماتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ سیاست کا بہترین سب سے افضل چیز جو ہے وہ انصاف ہے، اور امر وہ حکم
کہ جو الہی حکم ہے، تو اللہ اتنے بڑے قانون کو چلانے کے بعد پوری کائنات میں نہ سورج، نہ چاند، نہ ہوا، نہ فضا، نہ خلا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ زمین، اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ تو نے ایسا کیوں کر دیا، اس لیے کہ جانتے ہیں جو اس نے کر دیا وہ بہتر کر دیا۔ یہ تو ایک حضرت انسان ہے کہ ان کے لیے اللہ کا دین آیا، اللہ کا حکم آیا، اس میں بھی اپنے لیے کمیاں ڈھونڈ کر سینے پیٹے، سر پیٹے، اللہ تو نے یہ کر دیا، اللہ تو نے یہ کر دیا۔ اللہ صرف بہتری کرتا ہے بندوں کی، اور دین اس کا بہترین ترین نظام ہے، بس یہی دین ہے اور یہی سیاست ہے۔ اس سے الگ ہٹ کے اگر دنیاوی سیاست کی شمولیت دین میں کہیں کی جائے گی تو پھر یا تو دین کو پیچھے ہٹنا ہوگا یا دین کا چہرہ صحیح طور پر سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر دین ہی کو سامنے رکھ کر، دین ہی کے دائرے میں رہ کر تمام زندگی کے اصول، ضوابط تیار شدہ ملے اور ان پہ پابند انسان رہے گا تو نہ اسے کہیں کوئی کمی محسوس ہوگی، نہ کوئی اسے تکلیف محسوس ہوگی، بلکہ اس کے حصے میں اطمینان آئے گا، اس کے حصے میں صبر آئے گا۔ اور سب سے محترم چیز جو ہے اس سب کے لیے وہ اپنے دین کامل پر یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اور جب یقین کامل ہوگا تو انسان کتنی ہی مصیبتوں میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانیوں میں گھرا کیوں نہ ہو، کتنی ہی اذیتوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، وہ صرف اپنے رب کا شکر ادا کرتا نظر آئے گا، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا نظر آئے گا، اس کی عبادت کرتا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ یقین محکم ہے، وہ جانتا ہے کہ دین ہی دنیا میں اس کی فلاح کا ذریعہ ہے، دین ہی آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ ہے، اور وہ دین پر قائم ہے۔ تو یہ صعوبتیں وقتی ہو سکتی ہیں، یہ شاہی نظام کی دی ہوئی ہو سکتی ہیں، یہ اذیتیں راجنیتک ہو سکتی ہیں، یہ اذیتیں سیاسی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا رب مجھ سے تب خوش ہوگا جب میں ان پابندیوں کو پابندی سے کرتا رہوں کہ جو اللہ نے میرے لیے خاص کر کے حکم نازل کیے ہیں۔ اس نے اگر کہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ہادی بھیجے ہیں تو ہادیوں کی پیروی کرتا رہوں، وہ اگر کہے کہ میں نے دین کی کتاب بھیجی ہے تو میں تلاوت کرتا رہوں، اس نے 5 وقت کی نماز قائم کی ہے تو میں نماز بر وقت ادا کرتا رہوں، اس نے 30 روزے فرض کیے ہیں تو میں روزوں کو ادا کرتا رہوں۔ بس سمجھیے کہ اگر یقین کامل ہے تو سچا دین آپ کا محافظ ہے اور آپ دین کی پناہ میں ہیں۔ صلوات علی محمد۔ عزیزان محترم، مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے بجوز اس وقت کے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو بڑی تیزی سے یہ گزر جاتا۔ صلوات پڑھے اور محمد والے محمد۔ تو یہ چیز جو انسان کے ذہن تک پہنچتی ہے، اب اگر تحقیق کی جائے تو یہ ملتا ہے کہ ایک صاحب جو جرمن نژاد ہیں، بڑے محقق ہیں، انہوں نے عالم اسلام کے ایک شخص کا نام لے کر یہ ذکر کیا ہے کہ اگر وہ انسان خلافت اور دینی حکومت میں دنیاوی نظام سے تھوڑا پرہیز کرنے والا ہوتا، یہ جرمن نژاد لکھ رہا ہے، کتاب میں بتا دوں گا، دیکھ لیجئے گا، اسلام اور سیاست، اس میں یہ بالکل صاف تحریر ہے کہ وہ جرمن نژاد جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ یعنی منصب خلافت کے پس پردہ بیٹھا ہوا ایک شاہی چہرہ، جیسا کہ اسلامی تاریخ بیان کرتی ہے، میں نے ابھی مثال پیش کی کہ انہوں نے بیت المال کا صرفہ اپنے لیے کیا، اور یہ بھی محقق نے تحریر کیا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز جو بنی عباس میں خلیفہ ہے، کہ اس کے دور کو چھوڑ دو، اور ان کا بھی بڑا مختصر سا دور ہے، 99 ہجری سے 101 ہجری تک کا، کل 2 سوا 2 سال،
لیکن ان کا نرم گوشہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ تدوین احادیث سے انہوں نے پابندی بھی کی اور غور کروایا اور تمام احادیث کو انہوں نے سلیکٹ کرایا، چنوایا، کیونکہ اول خلافت کے زمانے میں حضرت ابی بکر کے تدوین احادیث پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ یہ تدوین جو ہے یہ رہے گی، اور صاحب اس کے بعد میں روک دیا گیا تھا۔ تو درمیان میں کیا ہوا کہ جو خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس آئے، انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ جو حضور کی ایک حدیث لے کر آئے وہ ہم سے 1 درہم لے جائے، ایک حدیث لے کر آئے 1 دینار لے آئے۔ تو اپنی تو جنہیں یاد تھی چلو ان کے تو اصل تھے پیسے، لیکن اپنی خوشنودی کے لیے کہ ہمیں بھی حضور کی حدیث یاد ہے، تو اس طرح سے من گڑھنے والے بہت۔ آپ کو یاد ہوگا، اپنے بھائی باہر دور کی مثال نہیں دے رہا ہوں، ہمارے بچپن کا واقعہ، یہ بیٹھے ہمارے چچا ننے شیر خان، یہ ان کے برابر میں پیچھے یہاں چھپر وپر جب چھایا کرتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو آواز لگتی تھی محلے میں کہ فلاں انسان کا چھپر اٹھ رہا ہے، ذرا آ جاؤ۔ تو اس میں سب پتہ لگا کہ وہاں سے بھی لوگ آتے تھے، محلے سے، ادھر سے بھی آتے تھے۔ اب جب وہ چھپر اٹھنا شروع ہوتا ہے زور لگا کے ہیشا، تو اس میں 7 آدمی تو وہ اوپر کو زور لگاتے تھے، 1 آدھ منچلا ہیشا بھی کر دیتا تھا، تو وہ چھپر جو تھا پھر اسے سب ڈانٹتے تھے یا اس کو ہٹا، بولے نہیں اس بار میں اٹھا دوں گا، اور پھر وہ حرکت کر دیتا تھا۔ تو بالکل وہی پوزیشن ان لوگوں کی تھی کہ صحیح والے تو چل ہی رہے ہیں حدیث سے لے کر، ہم بھی 2 4 اپنی طرف سے۔ تو اس میں جب من گڑھنت آئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ کہیں قرآن کی گواہی ان سے نہیں ملتی تھی، کہیں قرآن کی آیت ان سے نہیں ملتی تھی، تو ان کا جدا ہونا ضروری تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ محمد و آل محمد کے ساتھ ان خلیفہ کا رویہ نرم تھا، یہ تاریخ لکھتی ہے۔ تو جہاں بات آتی ہے پورے نظام کی، تو اس نظام میں اگر ایک بھی کوئی اچھائی کرتا ہے یا اچھا کر دیتا ہے تو اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں تھیں، اور ایسے دور میں تو وہ یہی تحریر کرتا ہے، جرمن نژاد، جرمن محقق، وہ کہتا ہے کہ اگر وہ شخص سیاست کو، دین کو پیچھے ہٹا کر آگے نہ کرتا اور اپنی روش کی سیاست کو اسلام میں رائج نہ کرتا، یہاں تک لکھنے کے بعد لکھتا ہے کہ چھوڑو، پورے یورپ کو اس انسان کا احسان ماننا چاہیے اور اس کی سونے کی مورتیاں اپنے یہاں نصب کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ اگر وہ اس نظام کو رائج نہ کرتا تو پورا یورپ عیسائیت، یہودیت چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہوگا۔ اور میں وضاحت تب تک خدا کرتا رہوں گا جب تک آپ لوگ صحیح طور پر وہیں تک نہ پہنچ جائیں۔ اس نے کہا کیا؟ جرمن محقق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر شام کی سلطنت سے ایک شخص تخت سلطنت پر بیٹھ کر اپنا شاہی نظام رائج نہ کرتا تو پورا یورپ، عیسائیت، یہودیت سب مسلمان ہو گئے ہوتے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کی مورتیاں لگانا چاہیے۔ تو اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اب آپ کے ذہن بالکل واضح طور پر پہنچ چکے کہ کہاں سے یہ جو خلط ملط ہوا معاملہ، دین پیچھے ہٹا۔ تو اگر کربلا ہوئی تو کربلا میں وہی شکل تھی جس دین کو پیچھے ہٹایا جا رہا تھا، دین نے سامنے آ کر بتا دیا کہ یہ بے دینی ہے، اسے سامنے سے ہٹاؤ۔ حاکم شام اپنی فوجیں لے کر وہاں پہنچا، بھیجا اس نے، وہاں سے حکم دیا، اس کے کارندے آئے، فوجیں وہاں پہنچی، نواسہ رسول کو گھیر لیا، اصحاب و انصار، اہل عرب، چند افراد، اتنی بڑی فوج بھیجی، اس لیے کہ شاہی ہمیشہ نازا رہتی ہے اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنے سرمایہ پر، اپنی کثیر تعداد پر، اور دین قائم رہتا ہے اپنے یقین پر۔ اللہ پر یقین ہے،
یقین کی گواہی ہے کہ علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، بے شک شہید ہو رہے ہیں، لیکن پروردگار تو ہے، شکر تیرا ہے۔ علی اکبر کی شہادت ہے، بے شک جوان بیٹا ہے، ہر انسان کا دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، لیکن پروردگار تیرا شکر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو خالق کائنات ہے، تو ہے تو شریک ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام تیرا دین لے کر آئے، وہ تیرے سچے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہے۔ تو حسین نے تنہا کھڑے ہو کر بھی دین کا وہ عظیم پیغام دنیا کو دے دیا اور دین کے حق میں وہ شہادت پیش کر دی۔ اس شہید اعظم نے کربلا کے میدان سے دین کے حق میں وہ شہادت پیش کر دی کہ اب بے دینی لا دینی پوری قیامت تک زور لگا کر بھی سامنے آئے گی تو اس شہادت کو نہیں کاٹ سکتی، نہیں مٹا سکتی۔ وقت کے گرد و غبار نے تمام تر بڑے مارگوں کو، بڑے واقعات کو اپنی آغوش میں چھپا لیا، لوگوں کی آنکھوں سے، ذہنوں سے محو کر دیا، لیکن یہ کربلا ہے کہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اور تابندہ اور روشن ذہنوں میں، دماغوں میں، کرداروں میں، معاشروں میں کربلا ہی کربلا نظر آتی ہے۔ تو یہ عظیم احسان ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ دین کی گواہی ہے، تو جب تک میرا دین ہے تب تک یہ زندہ ہے، جب تک دین ہے اس کا ذکر ہے، جہاں دین ہوگا وہاں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور آج عزیزو، آج ہم بیٹھے ہوئے فرش عزا پر یاد کرتے ہیں شہدائے کربلا کو، اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں حضرت رسالت مآب کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، جس کے ہاتھوں میں آپ نے زلفیں دی تھی اس کی مصیبتوں کا پرسہ قبول کیجیے۔ یا رسول اللہ، جس کو لے کر آپ مباہلہ میں گئے تھے اس کا پرسہ قبول کیجیے۔ اے نبی اللہ، اے اللہ کے حبیب، آپ کی بارگاہ میں ہم اس کے تمام مسائل کا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ جس کے پشت پر آ جانے سے آپ نے اپنی نماز کو طول دیا تھا۔ ہاں عزادارو، اسی حسین کی مجلس، کربلا میں حسین شہید ہو گئے، حسین کے تمام تر واقعات کو چھپانے کی کوششیں کرتے رہے آقا، بہت اذیت اہل حرم کو پہنچائیں، لیکن شیر خدا کی شیر دل بیٹی جناب زینب نے اپنے بھائی کی شہادت اور کربلا میں گزرنے والے واقعات کو ببانگ دہل بلند آواز سے اپنے خطبات میں کوفے، کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک ایسے بیان کیا کہ اب تاریخ ان کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ہاں عزیزو، کربلا کے میدان میں زینب اس طرح سے تھی کہ جب بھائی کا دوست آیا تو آپ نے سلام کہلا کر بھیجا، بھائی کے دوست نے اپنے رخساروں پر تماچے لگائے کہ کیا وقت آ گیا کہ علی کے بیٹے غلام کو سلام کہے۔ یہی زینب ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک قطرہ آب نہیں ہے، تمہاری خاطر کس طرح سے کریں۔ یہی زینب ہیں کہ کبھی اکبر کو رو رہی ہیں، کبھی عباس کا ماتم کر رہی ہیں۔ یہی زینب ہیں کہ جب مظلوم کربلا کو شہید کیا جانے لگا تو بے چین ہو کر قلعہ زینبیہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہی زینب ہیں کہ شہادت مظلوم کربلا کے بعد خیام حسینی میں جلتی آگ سے سید سجاد کو نکال کر لاتی ہیں۔ یہی جناب زینب ہیں، اور چونکہ یہ چہلم کی مجالس ہماری شہزادی سے منسوب ہیں تو میں ایک روایت پڑھ کر آپ کو اس مجلس کے ملتوی ہونے کی خبر سے روشناس کراتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہی زینب ہیں کہ جب 11 محرم کو قافلے کو اسیر کر لیا گیا اور یہ قافلہ کوفے کے دروازے پر پہنچا تو بس یہاں سے ہلکا سا تصور کر لیجئے گا، کیونکہ بہت لمبی بڑی روایت نہیں ہے، مجھے چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے ہیں۔ کوئی انسان کہیں صاحب اقتدار ہو، اس کو بڑے اہتمام سے اور بڑے اطراف سے پہچانا جاتا ہو، اور اس کے بعد کسی سبب سے خدا نخواستہ حالات بگڑ جائیں
تو وہ انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو یا تو گوشہ نشین کر لیتا ہے یا اس جگہ سے چلا جاتا ہے، اور جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ اخبار میں واقعات پڑھتے ہوں گے کہ اربوں کی جائیداد تھی، اس کی چھن گئی تو پتہ لگا اس نے جان ہی دے دی۔ یہاں یہ شہزادی کا قلب و جگر ہے کہ پورا گھر لٹ چکا، اہل حرم کے سروں سے چادریں چھن چکی، خیام میں آگ لگ چکی۔ یہ شہزادی ہیں، اور یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں کی وہ شہزادی تھی۔ تو ایک مرتبہ زینب اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ میں اس کوفے میں کیسے داخل ہو جاؤں، یہاں کی تو میں کبھی شہزادی تھی۔ ہاں جی، تو قافلہ آگے بڑھتا رہا، اور اس کے بعد جب ابن زیاد کے دربار میں کوفہ یہ قافلہ پہنچا تو جناب زینب نے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ جب آپ نے انکار کر دیا، شقی تاغیانہ لے کر جناب سید سجاد کی پشت پر وار کرتا ہے۔ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلیں، دربار میں داخل ہو جائیں۔ جناب زینب انکار کر دیتی ہیں، لیکن اسی انکار کے دوران ایک مرتبہ اس نیزے پر نظر پڑی کہ جہاں آپ کے بھائی کا کٹا ہوا سر معلق تھا، آپ نے اس سر کی طرف دیکھا تو سر مردوم کربلا سے آنسو روا تھے۔ شاید مردوم کہہ رہے تھے، اے بہن میری محنت ہے، رائے گاہ ہو جائے گی۔ بس بہن نے سمجھا، بھائی کی بات کو سمجھا، اور جناب زینب دربار میں داخل ہو گئی۔ ہاں عزادارو، یہاں وہ مصیبت ہے کہ آپ کلیجہ تھام کر سنیے، دیکھیں کتنا مضبوط ہے۔ اگر نہ تڑپ جائے تب کہیے گا کہ زینب دربار میں ہے، سکینہ دربار میں ہے، رقیہ دربار میں ہے، ام لیلہ دربار میں ہے۔ دربار میں ان بیویوں کو ایک لائن بنا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اسی سطر میں، اسی لائن میں یہ عالم ہے کہ حسین کی مردوم کمسن سکینہ ہے، جو کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہو رہی ہیں، کبھی گلے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کبھی ایڑیاں ٹکا لیتی ہیں۔ اس کے بعد ابن مرجانہ بیٹھا ہوا تخت پر دریافت کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ جواب آتا ہے، حاضہ سکینہ بنت الحسین۔ کہا اچھا یہ وہ بچی ہے جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے، اسے میں اپنی کنیزی میں رکھوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ بیوی سے نپٹ گئی، اور اس کے بعد دریافت کرتا ہے کہ زینب کہاں ہے؟ زینب سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو دربار سے کوئی اشارہ کرتا ہے کہ زینب وہ کھڑی ہیں، تو ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ یہ سامنے کون ضعیفہ ہے، اسے سامنے سے ہٹاؤ، میں زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس جب یہ حکم آتا ہے تو ایک شخصی آگے بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ للکار کر کہتی ہیں، خبردار مجھے میری شہزادی کے سامنے سے نہ ہٹانا، میں شہزادی کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے بعد عزادارو، یہ ہے دربار ابن زیاد۔ یہیں مسائل کی انتہا نہیں ہو جاتی۔ دربار میں بیویوں کو کھڑا رکھا گیا، بہت وقت تک کھڑا رکھا گیا۔ ہاں عزیزو، بس یہ واقعہ آخری جملے، آخری فکر اور زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ اس شقی نے ایک کام اور یہ کیا تھا کہ جب اہل حرم دربار میں آ رہے تھے تو اس نے قید خانے میں اپنے ایک ایلچی کو بھیج کر اس بیرک کے سامنے کہ جس میں امیر مختار قید تھے، یہ اعلان کرا دیا تھا کہ حسین آج دربار میں آنے والے ہیں، حسین آج کوفہ آنے والے ہیں۔ اور جب یہ قیدی اسیر دربار میں کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ جناب مختار کو خبر ملتی ہے، مختار ملوگے نہیں، تمہارا آقا اور مولا حسین اپنے اہل حرم کے ساتھ دربار میں آیا ہے، آؤ مختار چلو۔ وہ مختار کو پکڑا، مختار کو پکڑ کر سپاہی دربار میں لائے۔ دربار میں جب مختار آئے، ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا۔ کچھ بیویاں ہیں، سیاہ لباس ہیں، بالوں میں خال کٹی ہوئی ہے، بازوؤں میں رسن ہے، گلے میں رسن ہے۔ مختار تعجب سے چاروں طرف دیکھ کر کہتے ہیں، او ملعون تو کہتا تھا کہ میرا آقا آیا ہے، میرا مولا آیا ہے، اہل حرم آئے ہیں، وہ کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ یہ تشت نکالتا ہے اور حسین کا سر دکھا کر کہتا ہے، مختار دیکھو یہ تمہارے آقا کا سر ہے۔ ارے مختار کو ایک مرتبہ جوش آیا، یا علی مدد کہا، زنجیریں ٹوٹنا شروع ہوئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، شانے پہ ہاتھ
اللہ ہے۔